ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ یہ جملے دوبارہ میں پڑھتا ہوں، ترجمہ یہ کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ترجمہ یہ ہے، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا، یعنی آیت نمبر 279 میں فرمایا گیا کہ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے۔ یہ شدید ترین وعید ہے۔ کس کی مجال کہ اللہ تعالیٰ سے لڑ سکے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، ہماری کیا مجال ہم لڑائی کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے۔ چوتھا پارہ آیت نمبر 130 ہے، اس میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ویسے میں نے بیٹھتے ہوئے نیت کی تھی کہ 15 منٹ جو ہے نا وہ گفتگو صرف کرنی ہے، تو تقریباً جو ہے نا وہ 6-7 منٹ رہ گئے۔ سبحان اللہ تے حالے تو جی میں آدھے نے وداڑ بھی گلی نہیں ہوئی تو جلدی کرتے ہیں، آپ توجہ کیجیے گا۔ خاص اس آیت پر ایک گفتگو ایسی ہے کہ جس پر تھوڑی سی تفصیل مجھے مطلوب ہے، وہ کرنی بھی چاہیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں کا فائدہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے، ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود ادا کرنے کی مدت آتی تو اس وقت اگر مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض دینے والا سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا، اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا۔ اسے یہاں دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے۔ سود حرام قطعی ہے، توجہ کریں، سود حرام قطعی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ چلو جناب ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے رکھے اٹھائے اور جناب رکھ دیے بینک میں، کیا کرنا ہے، بس لے کے کھاتے رہو، کرتے رہو، اور جن کا یہ نظریہ اور جو سوچ ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا وہ بھی کاروباری کر دینے، وہ اس طرح کے ذہن رکھنے والے سارے توجہ سے یہ آج کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ جو ذہن تھا وہ تو ٹائم پورا ہو چکا، لیکن ظاہر ہے بات اہم ہے، 5-4 منٹ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سود حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے۔ باتیں میں سکپ کر رہا ہوں اور آگے چل رہا ہوں۔ احادیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے سود کھانے کھلانے والے، سود لکھنے والے
اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ یہ نیکیاں اس کی قبول نہیں ہوتی۔